السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك ثلاثة أحوال three conditions in the last word. ثلاثة أحوال في الأخير في الاسم noun في الاسم. انظروا، فالأول هو بيت ثم بيتا ثم بيت بيتا بيت. هذا نقوله مرفوع وهذا نقوله منصوب وهذا نقوله مجرور مفتوح منصوب مجرور. هذه ثلاثة أحوال: مرفوع منصوب مجرور. إذا كان هناك ضمتان أو ضمة واحدة نقول هذا الاسم مرفوع. یہ جب کسی ورڈ کے آخر میں دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا تو اس کو ہم مرفوع کہیں گے، اور جس کے اوپر تنوین ہوگی یا ایک زبر ہوگی اوپر تو اس کو ہم منصوب کہیں گے، یا پھر آخر حرف کے نیچے دو زیر ہوگی، تنوین ہوگی یا ایک زیر ہوگی تو ہم اس کو مجرور کہیں گے. تو یہ تین حالتیں ہوتی ہیں جو کہ عربی زبان بولنے کے حساب سے آپ کو یہ فائدہ دیتی ہیں کہ کہاں پہ آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، کہاں پہ آپ نے منصوب پڑھنا ہے، کہاں پہ آپ نے مجرور پڑھنا ہے. اس کو انشاءاللہ آپ آج کے درس میں کسی حد تک سمجھ جائیں گے. تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس طرح کی جو حالات تھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انظروا اذا كان فاعل الفاعل فاعل مفعول الاول فعل فاعل مفعول فعل مفعول فعل verb فاعل who work subject مفعول object فعل کام فاعل کام کرنے والا اور جس کے مفعول جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اس کی تین حالتیں there are three conditions. اس کی تین حالتیں ہیں. کون کیسے ہیں؟ مثلا ضرب محمد هذا فعل، ضرب محمد حميدا أو عميرا فهذه تنوين وهذه ضمتان مرفوع. هذا ضرب هذا يكون هكذا، الفعل يكون هكذا، سوف نخبركم كيف هكذا. فاعل يكون دائما مرفوع، مفعول يكون دائما منصوب. إذا كان هناك مجرور فكيف نقول ذهبت إلى حرف جر ذهبت إلى السوق هناك مجرور، هذا جر، هذا بسبب إلى حرف من حروف الجارة. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں زبر زیر اور پیش کے حوالے سے. اگر فاعل ہوگا تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، مفعول ہوگا تو ہمیشہ منصوب ہوگا. اگر حرف جر آ جاتا ہے کسی اسم سے پہلے تو وہ اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ اس کے اوپر زیر آئے گی. اگر الف لام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ الی سوقن. الف لام ہوگا تو کیا ہوگا؟ الی السوقی. بس یہی آپ نے سمجھنا ہے. لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا بھی ہم ذکر کرنے والے ہیں. الاسماء الخمسہ 5 nouns، 5 الاسماء الخمسہ، یہ 5 نام ہوتے ہیں، یہ 5 جو ہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ انظروا الحالة الأولى وكيف. الأول نحن درسنا الأسماء الخمسة 5 nouns، 5 نام.
abun, akhun, hamun, famun, dhu. Abun, father, akhun, brother, hamun, father-in-law, famun, mouth, mouth, dhu, owner, dhu, owner. abun والد کو کہتے ہیں, اخن بھائی کو کہتے ہیں, حمن جو آپ کا سسرا ہے اس کو حمن کہتے ہیں. پھر ہوتا ہے فمن, یہ منہ. اس کے بعد ہے ذو, والا, یعنی کہ یہ قلم کس کا ہے, یہ قلم میرا ہے, تو کیا کہیں گے, صاحب هذا القلم محمد ذو قلم, ذو هذا القلم, محمد جو ہے اس پین کا مالک ہے. نعم. انظروا الآن كيف نقول جاء, جاء أبوك, جاء أبوك, جاء أبوك. رأيت, رأيت أباك, رأيت أباك, رأيت أباك. ثم ذهبت, ذهبت, ذهبت إلى أبيك, إلى أبيك, إلى أبيك. هناك ثلاثة أحوال, ثلاثة أحوال, الرفع, النصب والجر. الأول الرفع, الأول الرفع. فكيف نقول جاء, نقول جاء أبوك, أبو, جاء أبوك, أبوك. رأيت أباك, رأيت أباك, رأيت أباك. ثم مجرور, ذهبت إلى أبيك, ذهبت إلى أبيك, أبيك. ذهبت إلى حرف جر, ذهبت إلى أبيك. انظروا جاء هذا مرفوع, هذا رفع. علامة كيف نعرف أن هذا رفع؟ بسبب واو, بسبب واو نحن نحسب أن هذا علامة رفع, واو علامة الرفع أو هذا رفع. رأيت أباك, رأيت فعل فاعل, أباك مفعول, أباك مفعول, أبا, أبا, أبا بسبب فاعل جاء هنا مفعول, صار مفعولا. ذهبت إلى أبيك, رأيت أباك, ذهبت إلى أبيك, إلى أبيك. أبي هذا يا علامة الجر, علامة الجر, وألف علامة النصب. في أسماء الخمسة, افهم فقط في الأسماء الخمسة, في الأسماء الخمسة فقط هكذا يكون علامة النصب والجر. انظروا هذا واو, علامة الرفع, sign of رفع, sign of رفع. ثم رأيت أباك, ألف, ألف هذا علامة الرفع, علامة الرفع, علامة النصب, علامة النصب, sign of نصب. ذهبت إلى أبيك, هذا يا, يا علامة الجر, علامة الجر, علامة الجر, sign of جر, sign of جر. في أسماء الخمسة واو رفع, علامة الرفع واو, علامة النصب ألف, علامة الجر يا, علامة الجر یا. فی اسماء الخمسہ, ان 5 ناموں میں اس کی 3 طرح کی حالتیں ہوں گی, اگر یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا پھر جر ہوگا. ہم کیسے جانیں گے کہ یہ رفع ہے, یہ اس پہ یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ
رفع یعنی کہ پیش والا ہے، تو ہم اس کو اسماء الخمسہ میں واو سے جانیں گے، الف سے ہم منصوب جانیں گے، یا سے مجرور جانیں گے. جیسے اس کے اندر جملے کا جاء ابو کا، تمہارے ابو آئے، تمہارے ابو آئے. تو آنے والا کون ہے؟ فاعل ہے. فاعل کی نشانی کیا ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے، علامت الرفع. پھر ہے رأیت ابا کا، اس کے اندر یہ رأیت فعل اور فاعل، تو فاعل ہے اس کے اندر، فعل اور فاعل. اس کے بعد ابا یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ الف ہے، جیسے یہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جر. ذهبت الى، ذهبت میں فعل اور فاعل ہے، الى حرف جر ہے جس کی وجہ سے یہ کسرہ آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ یا آئی ہے، وہ حرف جر ہے الى. علامت الجر، یہ علامت الجر یا کی نشانی ہے. فنقول الان فنقول كتب أبوه، كتب أبوه، كتب أبوه كتب أبوه أتيت إلى أبيه، إلى أبيه، أتيت إلى أبيه. ثم رأيت 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 أباه، رأيت أباه. ثم أخ، جاء أخوك، جاء أخوك، جاء أخوك. رأيت أخاك، نظرت إلى أخيك، إلى أخيك. ثم رأيت أخاك، رأيت أخاك. ثم حموك، جاء، هكذا أنتم تستعملون جاء حموك، نظرت إلى حميك، رأيت حماك. فمن نظف فاك، نظف فاك. هذا فوك، هذا فوك. انظر إلى فيك، انظر إلى فيك، انظر إلى فيك. هكذا أنتم تستعملون. ثم ذو، محمد ذو مال، ذو مال كثير، محمد ذو مال كثير. رأيت رجلا ذا مال، ذا مال كثير، ذا مال كثير. ثم ذهبت إلى
رجل ذي مال إلى رجل ذي مال ذي مال كثير ذي مال كثير رجل ذهبت إلى رجل ذي مال لا هذا رأيت اور نظرت إلى رجل ذي مال كثير نظرت إلى رجل انظروا كتب أبوه أتيت إلى أبيه رأيت أباه جاء أخوك نظرت إلى أخيك رأيت أخاك نظف فاك هذا فوك انظر إلى فيك محمد ذو مال كثير رأيت رجلا ذا مال كثير نظرت إلى رجل ذي مال كثير انظر إذا ترجمہ كتب أبوه اس کے ابو نے لکھا his father wrote أتيت إلى أبيه میں اس کے ابو کے پاس آیا I came to his father رأيت أباك میں نے اس کے ابو کو دیکھا I saw his father جاء أخوك اس کا بھائی آیا his brother came نظرت إلى أخيك I saw to his brother I saw your brother رأيت أخاك میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا I saw your brother نظف فاکا clean اپنا منہ صاف کرو clean your mouth هذا فوکا this is your mouth یہ تمہارا منہ ہے انظر إلى فيك see to your and see your mouth اپنا منہ دیکھیے محمد ذو مال كثير محمد بہت مال والا ہے محمد is owner of many wealth رأيت رجلا ذا مال كثير میں نے آدمی کو دیکھا بہت زیادہ مال والے آدمی کو میں نے دیکھا I saw a
man, I saw owner of the wealth, many wealth. نظرت إلى رجل ذي مال كثير. میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو زیادہ مال والا ہے. زیادہ مال والے آدمی کی طرف میں نے دیکھا, یعنی کہ مالدار آدمی کی طرف میں نے دیکھا. هذا كان درسنا اليوم. سنلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.